اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ سل پوچھ بنی اسرائیل سے، یعنی کہ اولاد اسرائیل سے پوچھیں، کم کتنی، آتیناہم ہم نے ان کو دی، من آیتن نشانیاں، بینتن کھلے دلائل، کھلی نشانیاں ہم نے ان کو دی، کتنی ہم نے ان کو کھلی نشانیاں دی۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ اور جو تبدیل کرتا ہے اللہ کی نعمت کو، من بعد اس کے، ما جاءتہ جب اس کے پاس آ پہنچے وہ، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ علماء بنی اسرائیل سے ذرا پوچھیے تو صحیح کہ ہم نے ان کو، ان کے بزرگوں کو کتنی واضح دلیلیں دی تھیں، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ اس سے ہدایت حاصل کرتے، الٹی گمراہی پر کمر باندھ لی۔ پھر دیکھو سزائیں بھی بھگتی، مثلاً تورات ملی، چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو قبول کرتے، مگر اس کا انکار کیا۔ ٹھیک ہے، آخر کوہ طور پر گرانے کی ان کو دھمکی دی گئی، اور اللہ تعالیٰ کا کلام ان کو سننا چاہیے تھا، سر آنکھوں پر رکھتے، مگر شبہات نکالے، آخر بجلی سے ہلاک ہوئے۔ پھر دریا میں شگاف کر کے فرعون سے نجات دی گئی تو اس کا احسان مانتے، مگر بچھڑے کی پرستش شروع کی انہوں نے، ٹھیک ہے، جس پر ان کو سزا دی گئی قتل کی۔ من و سلوہ نازل ہوا، شکر کرنا چاہیے تھا، نافرمانی کی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اور بہت ساری تھی ان کی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو ہے وہ کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہ کیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ جھکے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سخت سزائیں دی۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا زُيِّنَ مزین کر دی گئی ہے کافروں کے لیے زندگی دنیا کی، وَيَسْخَرُونَ اور وہ مسخری کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں سے، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا اور وہ لوگ اونچے ہوں گے، جو پرہیزگار ہیں، فوقہم وہ بلند ہوں گے، یوم القیامتی قیامت کے دن ان کے درجات جو ہیں وہ بلند ہوں گے، وہ ان سے اونچے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کفار ہیں ان کے دل میں جو ہے مزین ہے دنیا کی زندگی، اور وہ مسلمانوں پر کہ بھی یہ غریب ہیں، یہ پست ہیں، ان پر مسخری کرتے ہیں اس وجہ سے۔ تو دنیا میں دولت کا ہونا یا غریب ہونا یہ کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل چیز آخرت ہے۔ والذین اتقوا اور وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں، فوقہم وہ ان سے اوپر ہوں گے، ان سے بلند درجے میں ہوں گے، یعنی کہ کفار جو ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے، ایمان والے جنت میں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ان کے اوپر درجے میں ہوں گے، بڑے درجے میں ہوں گے یوم القیامتی قیامت کے دن۔ واللہ اور اللہ یرزق رزق دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے۔ کان الناس امۃ واحدہ کانا تھے، ناس لوگ، امتاً جماعت، واحدہ ایک، لوگ ایک ہی جماعت تھے، یعنی کہ اس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ سب آدمی ایک ہی طریق پر تھے، کیونکہ اول دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام مع بی بی حوا کے جب وہ تشریف لائے تو جو اولاد ہوتی گئی ان کو دین حق کی تعلیم فرماتے رہے، اور وہ ان کی تعلیم پر عمل کرتے رہے، ان کی اولاد، یعنی کہ ایک مدت تک اسی حالت میں ہی گزر گئی، یعنی کہ ایک مدت۔ پھر اختلاف اغراض اختلاف ہونا، یعنی کہ اختلاف تبع سے اغراض میں اختلاف ہونا شروع ہوا، حتیٰ کہ ایک عرصے بعد جو ہے اعمال عقائد میں بھی اختلاف کی نوبت آ گئی۔ تو اس اختلاف کو رفع کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں کو بھیجا کہ بھئی ان کو جو ہے حق ماننے والوں کو بشارتیں دو، اور جو نہیں مانتے تو ان کو پھر آپ ڈرائیں۔ فبعث اللہ پس بھیجا اللہ نے، بعث اللہ النبیین اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، مبشرین خوشخبری سنانے کے لیے، ومنذرین اور ان کو ڈرانے کے لیے، یعنی کہ جو حق کو مانیں گے ان کے لیے خوشخبری ہے جنت کی، اور جو نہیں مانیں گے ان کو جہنم کے ڈراؤ۔ وانزل اور اتارا ان نبیوں کے، معہم ان نبیوں کے ساتھ، الکتابہ کتاب کو، وانزل معہم الکتاب اور اتارا ان کے ساتھ ان کے ساتھ، ان کے کتابیں اتری ان کے ساتھ، بالحق کی سچائی کے ساتھ،
لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ وہ فیصلے کریں، یحکم فیصلے کریں درمیان لوگوں کے، فیما اس چیز میں اختلافو جو اختلاف کر رہے ہیں، فیہ اس میں جس چیز میں ان کو اختلاف پڑا ہوا ہے، وہ جو ہے انبیاء جو ہیں ان کو اصلاح کریں، ان میں فیصلے کریں۔ اللہ فرماتے ہیں وما اختلف فیہ، اور نہیں اختلاف کیا انہوں نے اس میں، الا الذین، مگر وہ لوگ، اوتوہ جن کو دیا گیا، ان کے کتابیں دی گئی، جو ان کے پاس انبیاء آئے، من بعد اس کے، ما جاءتہم البینات، جب ان کے پاس آ گئی دلائل، واضح دلائل جب آ گئے، بغیم بینہم، ضد بینہم آپس کی، بغیم ضد آپس کی ضد کی وجہ سے انہوں نے ان انبیاء کو بھی نہ مانا کچھ لوگوں نے، اور کچھ نے جو ہے ان کو جھٹلایا اور ان کتابوں پر بھی عمل نہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فہد اللہ الذین آمنوا، پس اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لما اختلفوا، ان سے جو اختلاف کر رہے تھے، فی اس میں، من الحق کی، حق سے، باذنہ اپنے حکم کے ساتھ، یعنی کہ کچھ لوگ جو تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ہدایت یافتہ بھی ہوئے انبیاء کے آنے سے۔ واللہ، اور اللہ، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی طرف صراط مستقیم، سیدھے راستے کی، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ صراط مستقیم کی جو ہے اللہ فرماتے ہیں ہدایت دیتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا حسبتم تم گمان کرتے ہو، ان تدخلوا کہ تم داخل ہو جاؤ گے، الجنت جنت میں، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں جو ہے ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی اعمال کے؟ ٹھیک ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت جو ہے اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے اعمال کرنے پڑتے ہیں، کوئی جنت ایسے نہیں کہ ہر کسی کے لیے آسانی سے یعنی کہ مل جائے، بغیر محنت کے، بغیر مشقت کاٹے، بغیر تکلیف کاٹے۔ اللہ فرماتے ہیں ولما یاتیکم، کیا آئے ہیں تمہارے پاس، جبکہ آئے ہیں تمہارے پاس، مثل الذین، حال ان لوگوں کا، خلو جو گزر گئے، من قبلکم تم سے پہلے، جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں ان کے حال آپ تک پہنچے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم کیا گمان کر رہے ہو کہ تم ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ کیا جو پہلے لوگ تھے، جو جنتی اللہ نے ان کو بشارتیں دی ہیں، تو کیا ان کو کچھ نہیں ہوا تھا؟ انہوں نے مصیبتیں تکلیفیں نہیں کاٹی تھی؟ ان کا حال آپ لوگوں تک نہیں پہنچا؟ اللہ فرما رہا ہے مستہم، پہنچی تھی ان کو، الباساء سختیاں، والضراء اور تکلیفیں پہنچی تھی، سختیاں پہنچی تھی ان کو اللہ کی راہ میں، ٹھیک ہے نا، اللہ کے دین کی خاطر، وزلزلوا اور وہ جھنجھوڑے گئے، سخت جھنجھوڑے گئے۔ اگر دیکھا جائے نا تو جتنی ٹف لائف انبیاء علیہ السلام کی گزری ہے نا اس دنیا میں، مطلب وہ دین سکھانے کے لیے مشقتیں کاٹیں، خاندان سے کٹ آف ہوئے، ٹھیک ہے، تو اتنی کسی نے نہیں کاٹی ہوں گی، ٹھیک ہے، مظالم سہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، اور جبکہ آئی ہیں تمہارے پاس حال ان لوگوں کا جو تم سے گزر گئے ہیں پہلے، کہ پہنچی تھی ان کو سختیاں اور تکالیف، وزلزلوا اور وہ ہلا دیے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے، یعنی کہ ان پر اتنے تکلیفیں آئیں کہ وہ جھنجھوڑے گئے، حتیٰ یقول الرسول، حتیٰ کہ رسول بھی کہنے لگے، والذین معہ، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ، وہ بھی یعنی کہ کہنے لگے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ متی مطلب کب آئے گی، نصر مدد، متی کب، نصر مدد، اللہ میننگ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ان کے ان کو اتنا جھنجھوڑا کیا، اتنی تکالیف اور مصیبتیں ان پر آئیں کہ وہ کہہ اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں الا، خبردار، ان نصر اللہ، کہ بے شک اللہ کی مدد، قریب، وہ قریب ہے، اللہ کی مدد جو ہے وہ قریب ہے۔ آگے آ رہا ہے یسألونک ماذا ینفقون، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ینفقون، کہ کیا چیز خرچ کریں، کیا خرچ کریں؟ قل ما انفقتم من خیر، کہہ دیجئے جو بھی تم خرچ کرو، من خیر مال، جو بھی تم مال خرچ کرو، فللوالدین تو والدین کے لیے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں پر، والیتامى اور یتیموں پر، والمساکین اور محتاجوں پر، وابن السبیل اور اللہ کی راہ میں، یعنی کہ آپ نے جو خرچ کرنے ہیں، وہ جو ذرائع ہیں خرچ کرنے کے، وہ سب سے پہلے جو ہے والدین ہیں، پھر اقربین قریبی رشتہ دار، اور یتیم اور مسکین، یعنی محتاج یا غریب بہت زیادہ جو ہوں یا محتاج، وابن السبیل اور اللہ کے راستے میں۔ دیکھیں
یہ جو خرچ کرنا ہے یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے جو ہے صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اس کے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے کہ کتنا یعنی کہ نصاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آ رہا ہے حکم یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے، خرچ کرنا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم خرچ کرو والدین پر، اقربین پر، یتیموں پر، محتاجوں پر، اور مسافروں، ابن سبیل اور مسافروں پر، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے یہ اس سے معلوم ہوتی ہے بات کہ ماں باپ اور دوسرے عزیز و اقارب جن کو بطور ہدیہ کھلایا جاتا ہے، اس میں اگر اللہ کا حکم بھی بجا لانے کی نیت ہو تو وہ بھی موجب اجر و ثواب اور انفاق فی سبیل اللہ میں داخل ہے، کیونکہ اللہ کی یعنی کہ حکم کا اطاعت کا خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے تو اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا اگر آپ والدین پر خرچ کر رہے ہیں، اقربین پر کیونکہ حکم بھی ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یتیموں پر اور مسکین پر اور ابن سبیل یعنی کہ مسافروں پر، اور جو بھی تم کام وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کرو گے بھلائی، فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، فرض کر دیا گیا، کتبہ فرض کر دیا گیا، علیکم تم پر، قتال کفار سے لڑنا، وہو کرہ لکم اور وہ گراں ہے تمہارے پر، بری لگتی ہے وہ تم کو یہ چیز، بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ وعسیٰ اور ہو سکتا ہے ان تکرہوا شیئا کہ تم ناپسند سمجھو کسی چیز کو، وہو خیر لکم اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے، یعنی کہ اس کے رزلٹ جو ہیں تمہارے لیے اچھے ہوں، وہ بظاہر تم کو اچھی نہ لگ رہی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا اور ہو سکتا ہے کہ تم تحبوا پسند کرو کسی چیز کو، وہو شر لکم اور وہ تمہارے لیے اس میں جو ہے شر ہو، نقصان ہو تمہارے لیے اس میں۔ واللہ یعلم اور اللہ جو ہے وہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم اس بات کو نہیں جانتے ہو، یعنی کہ جو انجام ہے ہر چیز کا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اے لوگو تم اس کا انجام نہیں جانتے ہو، کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں اچھی لگ رہی ہو لیکن تمہارے لیے اس میں جو ہے وہ شر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں بری لگ رہی ہو لیکن اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ تمہارے لیے اچھے ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا فرضیت میں ان کے بتائی ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔